ساتھ کٹھے ہوا نہیں بیٹا تیری مہربانی بس سے کرو تیری بڑی مہربانی نہ یار تنگ نہ کتا کرو صلوات پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي نعوذ عَلِيًّا مَظْهَرَ الْعَجَائِبِ تَجِدْهُ عَوْنًا لَكَ فِي النَّوَائِبِ كُلُّ هَمٍّ وَغَمٍّ شَيْءٍ جَلِيٍّ بِعَلِيٍّ صلوات اتنے مشکل موسم میں آپ کا بیٹھ جانا ہی آسان ہے لیکن چونکہ ذاکر مطمئن نہیں ہوتا اس لیے کوشش کر کے صلوات دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالی نہ جائے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے مجھ سے پہلے جو بزرگ پڑھ گئے میں جو نوکری دے رہا ہوں میرے بعد جن کا خطاب ہے وقت کا بادشاہ سب کی حاضری کو فرمائے برادر محترم میرے اسد صاحب بھائی منتظر ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں پردے داروں کی یہ نوکری وقت کا بادشاہ قبول فرمائے جس مومن کی پورے ملک میں جو دعا میرے ذمہ ہے مالک سب کی دعائیں قبول فرمائے میری والدہ بیمار ہے جو مومن بیمار ہے مالک سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے جن بزرگوں کے اصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے مجلس ہے غالباً نواب صاحب نام بتایا گیا مجھے مالک ان کے درجات بلند فرمائے مالک انہیں امام حسین بادشاہ کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی ضرور آمین کہو گے میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا صدقہ امام حسین بادشاہ کے حکم سے ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے صلوات سارے مل کے بلند صورتحال کچھ یوں ہے میرا بڑا دل تھا میں بڑے عرصے بعد چکوال ڈسٹرکٹ میں کسی مجلس کے لیے حاضر ہوا ہوں میں اپنی مرضی کی خوبصورت مجلس آپ کو سناؤں کچھ وقت تھوڑا رہ گیا ہے اور ذکر ان بادشاہوں کا ہے جو وقت زمانے کے امام کے دربار میں 4 مصرے دعائیہ پڑھ رہا ہوں اس کے بعد ماحول دیکھوں گا جس طرح کا ماحول ہوا اس طرح کی نوکری کر لوں گا اجازت ہے نوکری شروع کر دوں مشکل میں ہے اسلام کا آئین بچا لے اسد بھائی نے مجھے اسپیشلی کہا ہے کہ ہم ایک شاعر سننا چاہتے ہیں مشکل میں ہے اسلام کا آئین بیٹا آپ پڑھ لکھے چہرے جو بیٹھے ہوئے آپ بولو میرے ساتھ مشکل میں ہے اسلام کا آئین بچا لے وقت کے امام سے کہہ رہا ہوں جو گود میں پلتا رہا وہ دین بچا لے مشکل میں ہے اسلام کا آئین بچا لے مشکل میں ہے اسلام کا آئین بچا لے جو گود میں پلتا رہا وہ دین بچا لے سمجھ آئے تو واجب سمجھ کے بولنا زمانے کے امام سے کہہ رہا ہوں مشکل میں ہے اسلام کا آئین بچا لے جو گود میں پلتا رہا وہ دین بچا لے پھر برسر پیکار ہے خیبر کے یہودی اے وقت کے سلطان فلسطین بچا لے دل بڑا خوش ہوا ہے جان بوجھ کے مشکل مصرے پڑے میں نے اور سلام آپ کے معیار کو سلام آپ کے سننے کو مشکل میں ہے اسلام کا آئین بچا لے جو گود میں پلتا رہا وہ دین بچا لے جو گود میں پلتا رہا وہ دین
ہر اس بندے کو سلام جو اس مشکل مصرے پہ بولا. بیٹا یہ تھوڑا سا اور آگے ہو سکتا ہے مائک؟ ہاں مہربانی اگر کر دو. پڑھو صلوات مل کے بلند. تھوڑا اور ٹیبل تھوڑا اور آگے کرنا. ہاں بس ٹھیک. بہت شکریہ. زحمت دی آپ کو معافی چاہتا ہوں. مشکل میں ہے اسلام کا آئین بچا لے. جو گود میں پلتا رہا وہ دین بچا لے. پھر برسر پیکار ہے خیبر کے یہودی. اے وقت کے سلطان فلسطین. فلسطین پہ حملہ ہو گیا. اسرائیل نے حملہ کر دیا اور ریاستیں گنی نہیں جاتی کتنی مسلم ریاستیں ہیں. کسی نے کوئی بات نہیں کی. میڈیا آپ کے سامنے ہے. اخبارات آپ پڑھتے ہیں. میڈیا آپ تو ماشاءاللہ کوئی 110 کے قریب چینل ہے پاکستان میں. میڈیا آپ کو ایک ایک خبر سے باخبر رکھتا ہے. آپ کی ایک ایک نظر پہ نظر رہتی ہے. قمر صاحب میں نے کہا آپ کی ایک ایک نظر پہ نظر رہتی ہے. ایک ایک خبر پہ خبر رکھتے ہیں آپ. آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا اس پہ کیا کردار ادا کر رہا ہے. سعودی عرب نے کیا کہا, پاکستان نے کیا کہا, باقی لوگوں نے کیا کہا. میں کہہ رہا ہوں اگرچہ ظلم کی شدت پہ ہر انسان بولے گا مگر تاریخ شاہد ہے فقط ایمان بولے گا. بولو پڑھے لکھے بندے بولو. جوان مہربانی کرو جنہیں میری بات سمجھ آئی وہ ضرور بولو. دکھی نہ کرو مجھے. ہاں میں آگے ہوں تو میرے معیار کی دعوت دو مجھے. اگرچہ ظلم کی شدت پہ ہر انسان بولے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ. میں جیسد کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں. میں نے رات کراچی کم سے کم 15-20 ہزار بندے میں یہ چوتھا مصرع پڑھا ہے. پوری مخلوق کھڑی ہو گئی. اللہ کرے چکوال والوں کو سمجھ آ جائے. اگرچہ ظلم کی شدت پہ ہر انسان بولے گا مگر تاریخ شاہد ہے فقط ایمان بولے گا. اور وہ خالق کی رضا کے آسرے پہ جی رہے ہیں نا. ستم اسلام پر ہوگا تو پھر ایران بولے گا. سارے ہاتھ بند کر کے بولو سارا پہاڑ بیٹھا ہے, سارا دھن بیٹھا ہے. اگرچہ ظلم کی شدت پہ سلام ہے تو سنن نو سلام ہے. اے سردی اے داد سلام ہے تو اگرچہ ظلم کی شدت پہ ہر انسان بولے گا مگر تاریخ شاہد ہے فقط ایمان بولے گا. وہ خالق کی رضا کے آسرے پہ جی رہے ہیں نا. ستم اسلام پر ہوگا تو پھر ایران بولے گا. اور چلو میجر صاحب میں 14 کو گواہ بنا کہہ رہا ہوں. میں خوش آمد کرنے والے پہ تبرہ کرتا ہوں. 28 معاشرہ میں نے زندگی کا پڑھا چودھری صاحب اور 28 سال کی نوکری میں دنیا کے 18-19 ملکوں میں علی کے لال کی نوکری کر چکا ہوں. میں پوری تسلی سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ذاکرین میں سب سے زیادہ ملک سے باہر میں نے نوکری کی ہے. اور پوری تسلی سے کہہ رہا ہوں کہ میں اندر سے میرا جی بھر گیا اعداد لے لے کے. میری توقع سے زیادہ خوبصورت بولے ہیں آج ڈسٹرکٹ چکوال کے باشندے اور مجھے پڑھنے کا مزہ آ گیا تو 4 مصرے میں اور بھی پڑھ رہا ہوں. یہ جو حالات چل رہے ہیں امریکہ اور ایران کے, میں کہہ رہا ہوں امریکہ ایران پہ حملہ جو کرے گا پھر قبر میں معصوم کی ہیبت سے ڈرے گا. معصوم کی ہیبت سے ڈرے گا. 14 کا واسطہ چکوال والوں ایک بندے کو سمجھ آئے, ایک بولے میرا جی. پھر قبر میں معصوم کی ہیبت سے ڈرے گا, پھر اپنی ہی تاریخ کو دہرائے گی تاریخ. ہاتھی ہے ابابیل کے کنکر سے مرے گا.
قبر میں معصوم کی ہیبت سے ڈرے، پھر اپنی ہی تاریخ کو دہرائے گی تاریخ، ہاتھی ہے ابابیل کے کنکر سے۔ سر میں کرنٹ افیئر پہ ایک بات اور کر لوں، ایسے میرا موڈ بنا ہوا ہے، وعدہ میں نے آپ سے کر دیا ہے کہ میں ساری زندگی 18 محرم پڑھوں گا، بٹ میرا یہ پرابلم ہے کہ میں 11 سے 20 عشرہ پڑھتا ہوں کراچی میں رات کا، پڑھ میں یہی ٹائم سکتا ہوں 2 سے 3۔ یہ التماس ہے آپ سے، میری 6 بجے فلائٹ ہوتی ہے، اس کو آپ آئندہ ذہن میں رکھیں گے کہ آپ ذاکرین سے ٹائمنگ یہ بنائیں گے کہ میں 2 سے 3 ہی پڑھ سکتا ہوں، اس سے ہٹ کے نہیں پڑھ سکتا، میں واپس کراچی جانا ہوتا ہے۔ 14 گواہیں میں کراچی سے اس مجلس کے لیے آیا ہوں اور واپس مجھے کراچی جانا ہے۔ بابا حسن شاہ جی کی زندگی انہوں نے مجھے لیا ہے، وہی مجھے چھوڑیں گے۔ 14 گواہیں میں اس میں کوئی تغفل نہیں کر رہا، پڑھ میں یہی ٹائم سکتا ہوں، اس کا آپ آئندہ ذرا دھیان کریں گے تاکہ مجھے ذہنی طور پہ 60 منٹ ہوں تو میں اپنی مرضی کی چیزیں پڑھ سکوں۔ ابھی ایک بڑا کمال واقعہ ہوا ہے، دنیا کی سپر پاور کا مالک عراق میں آخری خطاب کرنے گیا ہے۔ یار انہیں سلام نہ کریں اس مجمع میں، یار محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے بارش ہو رہی ہے، ٹھنڈ ہو گئی ہے، چودھری عرصے کہیں گے نہیں محسوس ہی نہیں ہو رہا نا۔ دنیا کی سپر پاور کا مالک آخری سپیچ کرنے گیا عراق میں، صحافیوں سے گفتگو ہو رہی تھی، ان حلال زادوں نے بڑی عزت افزائی کی، بڑی پذیرائی کی انہوں نے بش صاحب کی، اور وہ منظر جب میں نے ٹی وی پہ دیکھا تو پھر شاید تو رہ نہیں سکتا، میرا قلم حرکت میں آ گیا، میں نے کہا یزیدیت سے ٹکرانا حسینیت کا شیوا ہے۔ بولو جوان تھوڑا پہ بول دو، دیکھو نا چٹیاں داری والے بزرگ زیادہ پہ بول دیں، جوان بولو ہائے نبی۔ اسد بھائی میں ایک فیکٹ تک پہنچوں گا، میٹر کو کلیئر کرتے کرتے میں ایک فیکٹ پبلک میں بانٹ جاؤں گا، مجھے نہیں پتا اس سچ تک اس حقیقت تک کون پہنچے کون نہ پہنچے۔ میں کہہ رہا ہوں یزیدیت سے ٹکرانا حسینیت کا شیوا ہے، علی جب سر میں ہو تو پھر کوئی سر مار سکتا ہے، اور ہزاروں مرتبہ تجھ پر سلام ہے منتظر زیدی، کوئی سید ہی بش جیسے کو جوتے مار سکتا ہے۔ یزیدیت سے ٹکرانا حسینیت کا شیوا ہے، علی جب سر میں ہو تو پھر کوئی سر وار سکتا ہے، ہزاروں مرتبہ تجھ پر سلام ہے منتظر زیدی، کوئی سید ہی بش جیسے کو۔ مجلس اصال ثواب کی تھی، مجلس مرحوم کے بلندی درجات کی تھی، میں ماحول میں حرارت پیدا کرنے کے لیے کسی اور سم چل پڑا ہوں، 4 مصرے میں موت کے حوالے سے پڑھتا ہوں۔ کیا ہو گیا؟ نا جادو ہے ہی وہ جو سر چڑھ کے بولے، میں تو رعایت نہ کرتا ہوں نہ مانگتا ہوں، میں موت پڑھوں اور مرنے پہ دل کرے، طبیعت مجلس میں بیٹھے بیٹھے چاہے کہ میں وہ ہونے توڑ جاؤں، پھر سوال ہے نا، موت پڑھوں اور مرنے پہ جل کرے۔ نوکر جو ہے جتنی باری آنکھوں جی نوکر جو ہے جتنی باری آنکھوں میں پڑھو، فرماتا نے ایک باری پھر پڑھ منتظر دا۔ اب تو اور میرا خیال ہے منتظر زیدی کے اس حملے کے بعد تو لوگوں کو موسیٰ کا تھپڑ بھی مزہ کر رہا ہوگا جو فرعون کو لگا تھا۔ یزیدیت سے ٹکرانا حسینیت کا شیوا ہے، علی جب سر میں ہو تو پھر کوئی سر وار سکتا ہے، ہزاروں مرتبہ تجھ پر سلام ہے منتظر زیدی، کوئی سید ہی بش جیسے کو جوتے۔ تھک تو نہیں گئی تمہیں؟
نہیں دل میں کھرا جاتا ہوں. گواہ رہیے گا، میں نثر نہیں کر رہا، میں آثر ہی لے رہا، میں آپ کو زیادہ سے زیادہ شعر ہدیہ کر رہا ہوں. کھوٹ رکھتا ہی نہیں دل میں کھرا جاتا ہوں. پلیز ہیلپ می. جو بندے میری مدد کر سکو، جو بندے اردو سن لو، ان کے آگے یہ ہاتھ باندھ کے سوالی سمجھو، ذاکر سمجھو، نوکر سمجھو، شاعر سمجھو، وہ بندے ضرور بولنا جنہیں اردو سمجھ آتی ہے. میں کہہ رہا ہوں کھوٹ رکھتا ہی نہیں دل میں کھرا جاتا ہوں، میں ولایت کی مودت سے بھرا جاتا ہوں. جیو چکوال تیرے سنن نو سلام ہے، اور جیو چکوال تیرے بولن نو سلام ہے. جوانی سلامت بیٹا تیری. ہائے دری جی بیٹا سلامت رہو. کھوٹ رکھتا ہی نہیں دل میں کھرا جاتا ہوں، کھوٹ رکھتا ہی نہیں دل میں کھرا جاتا ہوں، میں ولایت کی مودت سے بھرا جاتا ہوں. کھوٹ رکھتا ہی نہیں دل میں کھرا جاتا ہوں. میں کوئی زندگی میں پہلی بار ڈسٹرکٹ چکوال میں نہیں پڑھ رہا. 14 کی قسم ہے جو عزیز جوان بیٹھا ہوا میرے سامنے اور نہ بولا اور اس نے ساتھ ہلا دیا، میں اس کے سر تک آ جاؤں گا. بزرگوں کی اپنی مرضی وہ جیسے بولے. کھوٹ رکھتا ہی نہیں دل میں کھرا جاتا ہوں، میں ولایت کی مودت سے بھرا جاتا ہوں. قبر میں جب سے سنا ہے کہ علی آئیں گے، شادی مرگ ہے مجھ پر میں مرا جاتا ہوں. جی پھر پڑھ دیتا ہوں، پھر پڑھ دیتا ہوں. کھوٹ رکھتا ہی نہیں دل میں کھرا جاتا ہوں. مہربانی. کھوٹ رکھتا ہی نہیں دل میں کھرا جاتا ہوں، میں ولایت کی مودت سے بھرا جاتا ہوں. قبر میں جب سے سنا ہے کہ علی آئے، شادی مرگ ہے مجھ پر میں مرا. تو سمجھے بزرگ اجازت دیو ایک کل اور میں موت کر لا. فشار قبر سے لے کر عذاب حشر تک شوکت. فشار قبر سے لے کر اسد صاحب شوکت اللہ شوکت ممبر پہ اعلان کر رہا ہے جس بندے کو ماں نے نادری پڑھ کے دودھ پلایا ہے وہ اپنے آپ پہ قابو رکھے. اگر اس کا جبر ٹوٹ جائے تو مجھے داد دے، جبر نہ ٹوٹے میں داد ہی نہیں مانگتا. فشار قبر سے لے کر عذاب حشر تک شوکت. علی والوں کا ڈرنا کیا، فرشتوں کا ڈرانا کیا. جی بھائی جان، جی 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 بھائی منتظر جی 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 سلام آپ کو. آپ جی یہ ہاتھ سب حشر تک شوکت. فشار قبر سے لے کر عذاب حشر تک شوکت. علی والوں کا ڈرنا کیا، فرشتوں کا ڈرانا کیا. علی والوں کا ڈرنا کیا، فرشتوں کا ڈرانا کیا. زخمی ہو کے جاؤں گا میں اس بندے سے جو چپ رہ گیا. فرشتوں کا ڈرانا کیا. ارے ملاقات علی وہ بھی ذرا سی جان کے بدلے. علی منہ دیکھنے آئے کسی کو منہ دکھانا. سلامت رہے سارے بولو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اس ذرا سی کی داد تم نے نہ دی ہوتی تو میں کراچی تک کڑواہٹ رہتی مجھے. ہاں بڑا کمال مصرع تھا. ملاقات علی وہ بھی ذرا سی جان کے. ذرا سی جیو بیٹا، جوانیاں سلامت. علی منہ دیکھنے آئے کسی کو منہ دکھانا. چل یار مفت نہیں کرتے، سفر جانے علی جانے. ایک مومن بیمار ہے، بڑا قبولیت کا لمحہ ہے، حکم کر رہے ہیں دعا کرو مالک سے شفا کاملہ. وہ تیر و تبر کے ہر گھمسان میں ہنستا ہے. وہ تیر و تبر کے ہر گھمسان میں ہنستا ہے. کی بڑھ گئی ہے کہنا لفظ ہے تیر تبر گھمسان ہنستا. کیوں نہ بولے؟ گھمسان کہتے ہیں رش کو، بھیڑ کو، ہجوم کو. وہ تیر و تبر کے ہر گھمسان میں ہنستا ہے. جب موت سے لڑتا ہے اس آن میں ہنستا ہے. ہاں ہاں شاباش شاباش شاباش. یہ معیار ہے نا، اسے سماعت کہتے ہیں نا، یہ معیار ہے نا. شاباش شاباش.
جو سامنے میرے جوان بیٹھے ہو، یہ جتنے جوان میری آنکھوں کے سامنے بیٹھے ہو، اپیل کر رہا ہوں میری بات ضائع نہ کرنا. وہ تیر و تبر کے ہر گھمسان میں ہنستا ہے، وہ تیر و تبر کے ہر گھمسان میں ہنستا ہے، جب موت سے لڑتا ہے اس آن میں ہنستا ہے. یا رب تیرے حیدر کے انداز نرالے ہیں، محراب میں روتا ہے میدان میں ہنستا ہے. وہ تیر و تبر کے ہر گھمسان میں ہنستا ہے، جب موت سے لڑتا ہے اس آن میں ہنستا ہے. یا رب یہ تضادیہ ہے، موت سے لڑتا ہے اور آن میں ہنستا ہے. اس کو ادب میں تضادیہ بولتے ہیں. 109 سلیقے ہیں اردو ادب میں شعر کہنے کے. 37ویں صنف ہے تضادیہ. وہ تیر و تبر کے ہر گھمسان میں ہنستا ہے، جب موت سے لڑتا ہے اس آن میں ہنستا ہے. یا رب تیرے حیدر کے انداز نرالے ہیں، محراب میں روتا ہے میدان میں ہنستا ہے. صلوات پڑھ دو مل کے. قاری القصائد عزت مواب قصیدے کی دنیا کا بڑا معتبر اور محترم نام جناب نوید عاشقی صاحب. آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت ہے، بڑے معروف ہیں. قصیدے کے حوالے سے آپ کو بڑی کمال میں اس قصائد بھی مسائل بھی سنائیں گے. میں ایک سلام کا ٹکڑا پڑھ لوں. تھوڑا سا بات مل کے بنا. ماحول مجھ سے ایک سلام کا تقاضا کر رہا ہے، اگر اجازت ہو تو میں. علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں. بڑی مہربانی. بھی نہیں نہ سمجھی جس بندے نے، اس نے پورا شوقت رضا ضائع کر دیا. جو بھی نہیں کی ردیف پہ نہ سمجھ سکا وہ سمجھے اسے مجھے سنے ہی نہیں. علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں. یہ انتہائی علی ہے کہ انتہا بھی نہیں. شاباش شاباش شاباش. ہے کوئی بندہ جو عقیدہ سننے آیا ہو؟ ہے کوئی بندہ جو ولایت سن سکے؟ ہے کوئی بندہ جو مودت سن سکے؟ جو میری ہیلپ کرے. علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں. جیو. علی شعور کی سرحد میں، ذاکر تو غلط ہی پوچھ رہا ہوں گا اور کی پوچھیے. علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں. علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں. یہ ہاں شعور کی سرحد میں یہ انتہائی علی ہے کہ انتہا بھی نہیں. یہ انتہائی علی ہے کہ انتہا بھی نہیں. نوید سے لے کے اس آخری حلالی تک وہ بندہ غیر حاضر سمجھے گا اپنے آپ کو مجلس میں جو اس قافیے پہ نہ بول سکا. علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند، یہ میرے ذہن کی حد ہے مگر پتا بھی نہیں. ان کھا رہا میں کتھے جاؤں، میں کی کروں. کے بعد سب سے بلند. علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند، لیکن یہ میرے ذہن کی حد ہے مگر پتا بھی نہیں. مگر پتا بھی نہیں. مگر پتا بھی نہیں. جو بندہ پیدائشیہ گھر میں ہو گیا ہے، جسے ماں نے نادری پڑھ کے دودھ پلا دیا ہے، جو نادری کی لوری پہ پڑا ہے، جو بچپن سے ماتم کرنے کا عادی ہے، وہ نہ بول سکا تو میں قیامت تک ارمانی رہوں گا. جو شیعہ گھر کا بچہ نہیں ہے اس سے معافی، اس سے داد نہیں چاہیے. میں کہہ رہا ہوں تمام مشکلیں حل ہو گئی ہیں لمحوں میں. ابھی میں سوچ رہا تھا علی کہا بھی نہیں. سامنے بیٹھے ہو، وہ جو کھڑے ہوئے حلالی مولا اس طرح سلامت رکھنے. تمام مشکلیں حل ہو گئی ہیں لمحوں میں. ابھی میں سوچ رہا تھا
بیدر اسد آپ نے مجھے کہا ہے کہ ہم شعر سننا چاہتے ہیں، میں نے آپ کا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا۔ میں بھائی نوید اس بات کی گواہی دیں گے، ممبر پہ میرے بعد اس بات کی گواہی دیں گے، میں ایک قطعہ پڑھنے میں 35 منٹ بات کرتا ہوں، مولا گواہ ہے۔ میں نے ایک لفظ بھی نثر کا نہیں کہا کہ آپ نے کہا ہم زیادہ سے زیادہ شعر سننا چاہ رہے ہیں۔ لیجئے میں ایک شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں، اور اس میں بھی میں بڑی لمبی بات کرتا ہوں، بغیر بات کیے کہہ رہا ہوں۔ ایک لفظ ہے صلہ، سین لام الف صلہ، کیا معنی اس کا؟ نہیں، سین کے ساتھ صلہ، صلہ معنی ہے سینہ پرونا، سوئی دھاگے سے کسی شے کو سینہ، مشین سے سینہ۔ ایک ہے سواد سے صلہ، اس کا معنی ہے اجر، واپسی، ادائیگی، ٹھیک ہے۔ سین سے صلہ کا معنی ہے سینہ، سواد سے صلہ کا معنی ہے اجر۔ میں دونوں پڑھ کے دونوں کے معنی بتا کے کہہ رہا ہوں، تیرا لباس شریعت ولا کے دھاگے سے، اگر صلہ بھی نہیں ہے تو پھر صلہ بھی نہیں۔ تھوڑی اپنی اپروچ آپشن سے جتھے تک اپنا ہوئے بندہ بولے میرے نال میں تو پہلے دسے سینہ والا صلہ کیے، سواد والا صلہ کیے۔ یہ جو جوان بچے ہیں جو شیکسپیئر کو پڑھ لیتے ہیں، یہ جو برنارڈ کو پڑھ لیتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے رائٹرز کو پڑھ لیتے ہیں، انہیں سین اور سواد کو نہیں سمجھ آ رہا۔ تیرا لباس شریعت ملا کے دھاگے سے، اگر صلہ بھی نہیں ہے تو پھر صلہ بھی نہیں۔ اچھا ایک تیا، ہاں بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی، آپ قیامت تک آباد رہے، ولا کے دھاگے سے صبح قیامت تک یہ اسی طرح عشق حسین کی نوید بڑھتی رہے پوری کائنات میں۔ اگر صلہ بھی نہیں ہے تو پھر صلہ بھی نہیں، اگر صلہ بھی نہیں ہے تو پھر صلہ بھی نہیں۔ میرے رسد میرے پھر اس علاقے میں آنے کا انحصار اس شعر پہ ہے، قیمت مل گئی تو میں شاید آ جاؤں، ورنہ میں مزاجاً عجیب ہو گیا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں عجیب مرض ہے بغض علی ولی جس میں، کوئی دوا بھی نہیں ہے کوئی شفا۔ آپ جیئے، آپ کے بچے جیئے، آپ کی یہ نسل جیئے۔ عجیب مرض ہے، عجیب مرض ہے بغض علی ولی جس میں، کوئی دوا بھی نہیں ہے، کوئی شفا بھی نہیں، کوئی دوا بھی نہیں ہے، کوئی شفا بھی نہیں۔ سر جی ایک شعر پڑھوں گا، زحمت بھی دینی تو شعر توڑے حساب ہے، توڑی طبیعت والا شعر ہے، تو اوکھا میں کرتا ناراض نہ ہویا جائے، اینا کہ جب میں پھر تنگ کی تاسو۔ کوئی دوا بھی نہیں ہے، کوئی شفا بھی نہیں، کوئی دوا بھی نہیں ہے، کوئی شفا بھی نہیں، اندھیر قبر میں یہ سوچنا کہ اجر رسول، اے اندھیر قبر سوچنا اجر رسول، یہ سارے لفظ عربی دینے تو چپ کیوں کر گئے ہو؟ اندھیر قبر میں یہ سوچنا کہ اجر رسول، وہاں دیا بھی نہیں ہے یہاں دیا بھی نہیں۔ اندھیر قبر میں یہ سوچنا کہ اجر رسول، اندھیر قبر میں یہ سوچنا کہ اجر رسول، وہاں دیا بھی نہیں ہے یہاں دیا بھی نہیں ہے، اور بغیر عشق علی تو نے اس زمانے میں 14 دا واسطہ جے سمجھ لیا جائے، بغیر عشق علی، سلام نوید کو جو میرے قافیے پہ آ گیا، ہاں بغیر عشق علی تو نے اس زمانے میں طویل عمر گزاری مگر جیا بھی نہیں۔ بغیر عشق علی تو نے اس زمانے میں طویل عمر گزاری مگر جیا بھی نہیں، اور علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا، جاؤ جس سے
چکوال کی مرکزی بارگاہ کے مرکزی ممبر پہ شوکت رضا اعلان کرتا ہے شیعہ و شیعہ رہو، سنی و سنی رہو، شیعہ کتاب مانگو میں لے آؤں، سنی کتاب مانگو میں لے آؤں، مناظرہ کرو میں حاضر ہوں، مباہلہ کرو میں حاضر ہوں، میں اس چھت تک کتابوں کے ڈھیر نہ لگا دوں، میں نے نجف جا کے سجدے نہیں کیا علی کے دروازے پہ، ممبر پہ ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں، بروز حشر کی بات کر رہا ہوں، علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا کوئی تیرا بھی نہیں ہے تو پھر میرا بھی. خود یہ کہہ دے گا کوئی تیرا بھی نہیں ہے تو پھر میرا بھی نہیں. پتا چلے گا یہ محشر میں مولوی جی کا. اب بہاڑا لے ہو او مکو میرے نال نیا بڑھو بڑے بڑھو آؤ مک لئی آئی مولوی لالا جی مک لئی مولوی دیر تھی بھال آ رہی ہے. میں پیانا پتا چلے گا یہ محشر میں مولوی جی کو عمل ہزار کیے کیا. سارے حلالی بلکہ پتا چلے گا یہ محشر میں مولوی جی عمل ہزار کیے اور کچھ کیا بھی نہیں. میں اتنے عرصے سے سنتا آ رہا ہوں مات والا حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہادت کی موت مر گیا. ماتا مغفورہ وہ مغفرت والا مر گیا. ماتا مرحومہ وہ رحم والا مر گیا. ماتا طائبہ وہ توبہ کیا ہوا مر گیا. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ شعر کیا میں نے یہ سارے ترجمے مجھے سمجھ میں آ گئے. جسے علی کی محبت پہ موت آئی ہے, جسے علی کی محبت نہیں محبت بروزن مودت مشقت مروت, جسے علی کی محبت پہ موت آئی ہے, مزہ یہ ہے کہ وہ مر بھی گیا مرا بھی نہیں. جسے علی کی محبت پہ موت آئی ہے, مزہ یہ ہے کہ وہ مر بھی گیا مرا بھی نہیں. مزہ یہ ہے کہ وہ مر بھی گیا مرا بھی نہیں. 46 منٹ کا پڑا ہوا تول کے ترازو کے ایک باٹ میں رکھیے گا سب بھائی, اور ایک شعر ایک باٹ میں رکھ کے تولیے گا بولیے گا, اور میں جا رہا ہوں بس راضی رہیے گا. زندگی باقی ملاقات باقی, جب تک جیوں گا آپ بلاتے رہے تو میں آتا رہوں گا. مزہ یہ ہے کہ وہ مر بھی گیا مرا بھی نہیں. مزہ یہ ہے کہ وہ مر بھی گیا مرا بھی نہیں. بھیا دیر کر دی اب تو ٹائم تھوڑا رہ گیا. مزہ یہ ہے کہ وہ مر بھی گیا مرا بھی نہیں. مزہ یہ ہے کہ وہ مر بھی گیا مرا بھی نہیں. اور علی ولی کے عدو اور کیا سزا ہو تجھے, علی ولی کے عدو اور کیا سزا ہو تجھے, نماز پڑھ بھی رہا ہے مگر ادا بھی. یہ اگر آپ کسی اور مجلس پر قرض کر لیں پڑھو صلوات مل کے. بڑی مشکل نظم ہے جی, خواہش تو سب کی ہے. اچھا چلو دل ہے کہ پڑھوں آج میں شبیر کا حملہ. حملہ 14 کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں دنیا کی 5 زبانوں میں حسین کی مدحت کر چکا ہوں. عربی میں, اردو میں, فارسی میں, سرائکی میں, پنجابی میں. کوشش ہے کہ اس سال سندھی میں بھی ایک سلام کہہ لیں. ٹھیک ہے نا. 28 برس ہو گئے مجھے شعر کہتے کہتے, مجھے خود سے نہیں یاد کہ 28 سال کی عرصے میں کتنا کہا میں نے.
کتنا کرم کیا کریم کے بیٹے نے. لیکن میری ذاکری زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت نظم نہیں ہے جس کی اس بچے نے فرمائش کر دی اور میں ٹال گیا تھا. نوید بھائی نے مجھے کہا یہ میرا بڑے پیار والی جگہ ہے. اس نے کہا 2-3 بند پڑھ دو. دل ہے کہ پڑھوں آج میں شبیر کا حملہ بت خانوں پہ توحید کی تصویر کا. ان جڑے بندے نہیں پتا شاعری کی ہوتے کوئی قاضی دا ہے. دل ہے کہ پڑھوں آج میں. ٹھیک ہے مجھ سے نظم سن لو. میں 1-1.5 منٹ ایک جملہ مسائب کر دوں گا. مسائب بھی میری سے کا بھائی پڑے گا. دل ہے کہ پڑھوں آج میں شبیر کا حملہ بت خانوں پہ توحید کی تصویر کا حملہ کفار پہ جبار کی شمشیر کا. بولو کوئی جنہوں نے مجھے شعر دیا وہ بولو. دل ہے کہ پڑھوں آج میں شبیر کا حملہ بت خانوں پہ توحید کی تصویر کا حملہ کفار پہ جبار کی شمشیر کا حملہ. شبیر کا حملہ ہے کہ تقدیر کا حملہ. شمشیر کا حملہ شبیر کا حملہ ہے کہ تقدیر کا حملہ. شبیر کا حملہ ہے وہ بندہ میری آنکھوں میں نہیں بیٹھ سکے گا جو بندہ بول نہ سکا. شبیر کا حملہ ہے کہ تقدیر کا حملہ. یہ جنگ لڑی شاہ نے کچھ اتنے ہنر سے میدان میں داد آئی ہے عباس کے سر سے. چھیڑ دیا تو پھر میری بات سنو. میدان میں داد آئی ہے عباس کے سر سے. اللہ کے ارادے نے جنگ کا ارادہ کر لیا. کتھے مر جا میں دسو کتھے کر جا. اللہ کے ارادے نے جنگ کا ارادہ کر لیا. بے دل کے دل کا دل بن گیا لڑنے پہ. بے دل کے دل کا دل بن گیا لڑنے پہ. علی کلال نے اپنے آپ میں سوچا دونوں ساتھیوں سے مشورہ تو کروں ان کی لڑنے پہ طبیعت ہے یا نہیں. ساتھی 2 رہ گئے تھے, ایک رہوار ایک تلوار, ایک مرتجل ایک ذوالفقار. حسین گھوڑے کے قریب آئے. رہوار سے مولا نے کہا دے وہ تجلی. کافی ہے سوچنا تجلی پہلا کافیہ پڑھ رہا ہوں 4 مصرے پڑھنے مجھے. رہوار سے مولا نے کہا دے وہ تجلی دل ہو پریشان تو حیران مجلی. کتھے ٹر جان. رہوار سے مولا نے کہا دے وہ تجلی دل ہو پریشان. ایک اللہ پڑھنے والے بھی ٹر گئے سننے والے بھی ٹر گئے. رہوار سے مولا نے کہا دے وہ تجلی دل ہو پریشان تو حیران مجلی. بے بس ہو وہ جبریل صافلاک محلی بے بس ہو وہ جبریل صافلاک محلی. بس ہو تیری رفتار سے وحدت کو تسلی بس ہو تیری رفتار سے وحدت کو تسلی. کون ہے جو مجلس میں آگے اور نہ بول سکے. گھوڑے کے ماتھے پہ بوسہ دے کے علی کلال فرماتا راضی کیا. اس وقت اگر تو نے فقی کو چومے گا جہاں حشر تلک تیری شبیر. منتظریات تھکو نہیں ہے مجھے کہو نہیں. راضی کیا اس وقت اگر تو نے فقی کو چومے گا جہاں حشر تلک تیری شبیہ کو. سر اٹھایا گھوڑے نے. اس نے کہا لڑنے پہ اگر دل ہے تو پھر کاہے کا غم ہے. کاہے کا. اس نے کہا لڑنے پہ اگر دل ہے تو پھر کاہے کا غم ہے. ایک لفظ ہے علم. کیا معنی اس کے؟ جھنڈا, رایت, نشانی, ایرو, تیر کے نشان کو بھی عربی میں علم کہتے ہیں. جس کے ذریعے کسی تک پہنچا جائے اسے علم کہتے ہیں. جس خط کے ذریعے کسی منزل تک پہنچا جائے اسے علم بولتے ہیں. ایک ہے الف سے علم, رنج, غم, مصیبت, دکھ, پریشانی. رہوار نے کہا لڑنے پہ اگر دل ہے تو پھر کاہے کا غم ہے. یہ فتح مبی ہے کہ علم میں بھی علم ہے. لڑنے پہ اگر
اگر دل ہے تو پھر کاہے کا غم ہے. یہ فتح مبین ہے کہ علم میں بھی علم ہے. کیا کیجئے آخر تیری گھٹی میں کرم ہے. کیا کیجئے آخر سجیتن الکرم. تجھے پہلی غذائی کرم کی ملی ہے, میں کیا کروں, میں کیا کروں, تیری پہلی غذائی لعاب محمد ہے. تو پلائی کرم پہ ہے تو میں کیا کروں, تو لڑنے کا حکم دے دے. یہ لشکر کیا ہے, گھوڑے نے کہا کیا کیجئے آخر تیری گھٹی میں کرم ہے. جن کے عقیدے ابھی تک محفوظ ہوں وہ ضرور بولنا کیا کیجئے آخر تیری گھٹی میں کرم ہے, ورنہ تو یہ لشکر تیرے گھوڑے سے بھی کم ہے. کیا کیجئے آخر تیری گھٹی میں کیا کیجئے آخر تیری گھٹی میں کرم ہے, ورنہ تو یہ لشکر تیرے گھوڑے سے بھی کم ہے. 28 سال سوچا میں نے نوید بھائی کہ آخر ہو گیا ہوتا ہے, سارا سال گھوڑے پھرتے رہتے. ایک دن اچانک مولوی کہتا ہے گھوڑا نہ گزرے, میری گلی میں گھوڑا نہ آئے, مسجد سے گھوڑا نہ گزرے, اس بازار میں گھوڑا نہ آئے, اس بازار میں گھوڑا نہ آئے. میں نے نظم کری, مجھے جواب ملا, حسین کے رہوار نے کہا زہرا کا لال تو مجھے رہنے کی اجازت دے دے. جو آج میرے پاؤں کی ٹھوکر سے مریں گے وہ حشر تلک میری شفیع سے بھی ڈرے. ٹھوکر سے مرے گے وہ حشر تلک میری شبیہ سے بھی ڈرے. مطمئن ہوا علی کلال رہوار نے تلوار کو اٹھایا, بلا تشبیہ اٹھا کے ہاتھ میں رکھا, بوسہ دے کے شمشیر سے مولا نے کہا چل مگر ایسے. شمشیر سے مولا نے کہا چل مگر ایسے, ہو خیبر و خندق میں بھی ہل چل مگر ایسے, اس تھل میں رہے موت کی جل تھل مگر ایسے. تھل جل تھل, اس تھل میں رہے موت کی جل تھل مگر ایسے, اس دشت میں ہو خون کی دل دل مگر ایسے. تلوار کا بوسہ دے گا جوانو حسین کا واسطہ دکھی نہ کرنا مجھے. تلوار کو چوم کے علی کلال فرماتا ہے تو جس پہ اتاری گئی میں اس کا ولی ہوں, وہ صرف علی تھا میں حسین ابن. تو جس پہ اتاری گئی جیے آپ, جیے آپ کی نسل جیے, آپ کے بچے جیے. جس پہ اتاری گئی میں اس کا ولی ہوں. ان کے 2.5 سے 3 منٹ اور ممبر چھوڑو راضی رہنا. تو جس پہ اتاری گئی میں اس کا ولی ہوں, وہ صرف علی تھا میں حسین ابن علی ہوں. کروٹ لی تلوار میں, حسینی ہاتھ میں. اس نے کہا اگر اپنی پہ آ جاؤں تو ایک جست کے اندر. حسین اگر اپنی پہ آ جاؤں تو ایک جست کے اندر, سجدے میں گرے تیری عداوت کے یہ مندر. سجدہ اور مندر, اگر اپنی پہ آ جاؤں تو ایک جست کے اندر, سجدے میں گرے تیری عداوت کے یہ مندر. ہے دشت بچھا دوں یہاں لاشوں کا سمندر, کیا شیر سے لڑ پائیں گے یہ ذات کے بندر. کا سمندر, کیا شیر سے لڑ پائیں. ایک باری پڑھ لگے ہیں, کیا شیر سے لڑ پائیں گے. ایک باری پڑھ گیا بھائی ممنو, کیا شیر سے لڑ پائیں گے یہ ذات کے بندر, کیا شیر سے لڑ پائیں گے یہ ذات کے بندر. اس نے کہا تو علی کا بیٹا میں علی کی تلوار, تو علی کا بیٹا میں علی کی تلوار. ان جاہلوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے سرکار کے صدقے میں یہ بیچارے بنے ہیں, ہم دونوں اتارے گئے یہ سارے بنے. ہم بنے تھوڑی ہیں, ہم تو اتارے گئے, ہم دونوں اتارے گئے یہ سارے بنے ہیں. مطمئن ہوا علی کلال, تلوار پہ نیام کی. آخری 6 مصرے دیکھی نہ کبھی چشم فلک نے یہ لڑائی. ہے کوئی بندہ جو حسین کی جنگ سنے, ہے کوئی بندہ جو اس میں مجھے داد دے, ہے کوئی بندہ جو میری مدد کرے میں ممبر چھوڑ کے جاؤں. دیکھی نہ کبھی چشم فلک نے یہ لڑائی, جبریل نے مولا سے اما جان کی پائی. میں وہاں سے حالات لکھنے آیا ہوں, ایک سائٹ پہ کھڑا ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو میں کھڑا رہوں لکھتا رہوں. دیکھی نہ کبھی چشم فلک نے یہ لڑائی. کوئی 70-80 سال کا بندہ بیٹھا ہوا اور اس نے شاعری کی دنیا میں اس سے پہلے یہ جنگ سنی ہوئی ہو, وہ مجھے داد نہ دے. سنو تو واجب سمجھ کے بولنا. دیکھی نہ کبھی چشم فلک نے یہ لڑائی,
جبریل نے مولا سے اما جان کی پائی، بندوں کی کٹائی میں کہاں ہے یہ صفائی؟ مہربانی سر، بہت شکریہ. جی آپ، بندوں کی کٹائی میں. بھائی ایسے ناراض نہ ہونا منتظر، مجھے کوئی بندہ اٹھ کے فائر مار دیتا نا، وہ چھوٹا ستم تھا میرے ساتھ. کسی کو یہ مصرع سمجھ آیا وہ چپ رہ گیا، بڑا ستم ہے. میں کہہ رہا ہوں دیکھی نہ کبھی چشم فلک نے یہ لڑائی، جبریل نے مولا سے اما جان کی پائی، بندوں کی کٹائی میں کہاں ہے یہ صفائی؟ سر کٹ گئے اجسام کو آواز نہ آئی. بندوں کی کٹائی میں کہاں ہے یہ صفائی؟ سر کٹ گئے اجسام کو آواز نہ آئی. جنگل میں محمد کا مدینہ اتر آیا، خود موت کے ماتھے پہ پسینہ. جب خون سے شبیر نے بھر دی وہ اراضی. 2 منٹ آدھ 1.5 منٹ، اس سے زیادہ نہیں. میں منبر حسین پہ جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں. جب خون سے شبیر نے بھر دی وہ اراضی، یاد آ گیا اسلام کو شبیر کا ماضی. ایک وہ بندہ جو ادب سن کے بھی رو لیتا ہو. جب خون سے شبیر نے بھر دی وہ اراضی، یاد آ گیا اسلام کو شبیر کا ماضی. بے ساختہ کہنے لگا محشر کا وہ قاضی، شبیر میں راضی ہوں تو اب مجھ سے کو راضی. ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. اللہ نہ رو، اللہ نہ رو. گاڑیاں دھیاں دے پردے ہوئے بزرگوں، موقع گئی میری بھائی، اتنا ہی میں پڑھ لائی. بے ساختہ کہنے لگا محشر کا وہ قاضی، شبیر میں راضی ہوں تو اب مجھ سے فراضی. جب اور جہاں تک میرا اسلام رہے گا، وعدہ ہے کہ شبیر تیرا نام. توحید کی آواز پہ مستر ہوئے معصوم. بات تو بھول ہو جائے گی، میں چاہیے رہا ہوں کہ مسائل میری سے کفائی پڑھیں. کہتا ہے کسی نبی سے بھی اللہ نے نہیں کہا میں راضی. کسی نبی نے اکبر جیسا بیٹا بھی تو نہیں دیا. کسی نبی نے اکبر جیسا، بتاؤ کسی نبی نے اصغر جیسا بشیر بھی دیا؟ آدم سے لے کے محمد تک تاریخ انبیاء اٹھا کے مجھے بتا کسی نبی نے بیٹے کی قبر خود بنائی ہے؟ کسی نبی نے بیٹے کو خود لحد میں اتارا؟ یہ سلام ہے زہرا کے لال کا، ناممکن کو ممکن کر گیا ہے اسے. توحید کی آواز پہ کرے نہ روئے، توحید کی آواز پہ مستر ہوئے معصوم. مک گئی مجلس. توحید کی آواز پہ مستر ہوئے معصوم. جنگ روک دی کہنے لگے حاضر ہے یہ حلقوں. عباس کا مولا ہوا لمحات میں مظلوم. آئے ہائے ہائے، بڑا مصرع سی بھائی اسد بندیاں سمجھے ہی نہیں. میں کہ عباس کا مولا ہوا لمحات میں مظلوم. بولے کہ خدا حامی ہو اے زینب کلثوم. بولے کہ خدا حامی ہو اے زینب کلثوم. جیڑا بندہ شیعہ گھر دے وچ پیدا ہو گیا میں انہوں حکمن پہ آتا جی تیرے کول ہاتھ ہے تے سینے تے ضرور ماری. اگر سردی محسوس نہیں ہو رہی تے ایک باری ہاتھ ضرور مارنا، ہائے ضرور کر چھوڑنا. خیمے کی طرف دیکھ کے حسین فرماتے زینب کلثوم اسلام پہ گر ظلم کرے اب بھی زمانہ، پھر شام غریباں اسے چادر سے بچا. اسلام پہ گر نہیں، میں مشاہد اور نہیں پڑھ رہا ہوں. ایک مسدس اور پڑھ رہا ہوں اور جا رہا ہوں، نصر نہیں کر رہا. آج شیر پہ ہی چھوڑ رہا ہوں. اسلام پہ گر ظلم کرے اب بھی زمانہ، پھر شام غریباں اسے چادر سے بچانا. اس وقت میں اتری کہیں مادر کی سواری. آخری 6 مصرے اور میں منبر چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں بڑا راضی جا رہا ہوں، تمہارا نہیں پتا. میں چکوال والوں بڑا راضی جا رہا ہوں. اس وقت میں اتری کہیں مادر کی سواری. وہ پہلو شکستہ تھی بہت درد کی ماری. پتہ نہیں میں کی پڑھ چھوڑیا، میرا دل ہی نہیں نہ میں نصر پڑھا. اس وقت میں اتری کہیں
یہ قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، یہ سی ڈی میں نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اگلا سانس ہی نصیب نہ ہو اگر میں غلط پڑھوں، اور کوئی بندہ ہے نہ کر سکے وہ محمد کی بیٹی سے معافی ضرور مانگے. فضہ سے کسی نے پوچھا تھا، تو دروازے پہ کھڑی تھی، مسلمان محمد کا فاتحہ پڑھنے آئے تھے، تجھے اندازہ ہے مسلمانوں نے کتنا پرسہ دیا بطول کو؟ فضہ نے کہا مسلمانوں نے اتنا مارا بطول کو کہ اس دن کے بعد مرتے تک بطول کو نظر نہیں آیا. اتنا مارا ہے مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کو، قبر کی رات تک بطول کو دکھائی ہی نہیں آتا ماتم. امیر گھروں کے بچے بیٹھے ہوئے، قبر کی رات تک محمد کی بیٹی کو نظر نہیں آتا تھا، قبر کی رات تک دیکھ نہیں سکتی تھی. اس وقت میں اتری کہیں کدہ نہ روے دھیاں دے پردے ہوں گی. اس وقت میں اتری کہیں مادر کی سواری، وہ پہلو شکستہ تھی بہت درد کی ماری، محزون ہوئی اشک ہوئے آنکھ سے جاری. اتنے اجڑے بیٹھے تھے، اتنے سیدل بیٹھے، میں سیدل دی کنیز دا پتر رہا، میں گالوں کی کرنے لگا تے پہلے معافی پہ منگدہ چوڑ لگے میں معاف کرے آئے. محزون ہوئی اشک ہوئے آنکھ سے جاری، 18 برس کی وہ ضعیف آئی پکاری. 18 برس کی کچھ نہیں لگتا وہ حسین کا، برس کی کچھ نہیں لگتا وہ حسین کا جس نے ہائے نہیں کی. 18 برس کی، شیر آخری میں جا رہا ہوں، 18 برس کی وہ ضعیف آئی پکاری. لو مل گئے مٹی میں میری گود کے پالے، غازی کو بلا لو میرے بچے کو بچا لے، غازی کو بلا لو میرے بچے. کائنات کی ملک آپ کے اور جناب اور اندر سامنے جناب قاری